صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے نکاح جیسی نعمت عطا فرمائی۔ نکاح سنت ہے، نکاح اللہ کا نظام ہے۔ نکاح کے مقابلے میں زنا ہے۔ جیسے ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، جیسے مسلمان اس کے مقابلے میں کون ہے؟ کافر۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یکسانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے مقابلے میں شرک ہے، اللہ کی ذات کو جو ہے شریک کرنا، اللہ کی ذات میں شریک کرنا۔ اسی طرح سے نکاح پاکیزگی کا نام ہے اور نکاح کے مقابلے میں زنا ہے۔ اس میں بھی مرد اور عورت کا ملن ہوتا ہے اور نکاح میں بھی مرد اور عورت کا ملن ہوتا ہے۔ زنا نہایت ہی بڑا گناہ ہے اور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ نکاح کی وجہ سے اللہ محبت ڈالتے ہیں، زنا کی وجہ سے دشمنی ڈالتے ہیں۔ نکاح کی وجہ سے اللہ محبت ڈالتے ہیں اور زنا کی وجہ سے دشمنی، نفرت، عداوت، لڑائی، جھگڑا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نکاح کے ساتھ اللہ برکتیں ڈالتے، نکاح کے ساتھ اللہ شفقت ڈالتے۔ جو دو خاندانوں میں نفرت ہے، اللہ نکاح کی وجہ سے اللہ محبت میں بدل دیتے۔ پہلے ان کو انہوں معلوم نہیں، ان کو انہوں معلوم نہیں، نکاح کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے کی محبت کرنے لگتے۔ اور نکاح اتنا معظم عمل ہے، اتنا جو ہے شاندار عمل ہے کہ جو نکاح کی جو شروعات ہے یہ جنت سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا نکاح ہمارے دادا آدم علیہ السلام اور ہماری دادی حوا علیہ السلام کا، تو تمہاری بھی دادا دادی چلو نا، پھر تمہیں کیا، تو مفتی صاحب کے خاص بول لیں گے۔ سارے انسانوں کی دادا دادی تو ہے نا بھائی نا، تو ہم سب کے دادا آدم علیہ السلام اور ہم سب کی دادی حوا علیہ السلام کا نکاح اللہ نے جنت میں منعقد فرمایا۔ یہ نکاح جنت والا عمل ہے۔ اچھا، اب سب سے آخر میں اس کا اینڈ کہاں ہے؟ تو اس کا اینڈ نہیں ہے، یہ نکاح جنت میں بھی باقی رہتا۔ آدم علیہ السلام کے نکاح سے اللہ رب العزت نے نکاح کی شروعات فرمائی اور یہ ختم بھی کبھی نہیں ہوتا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا کا کوئی رشتہ باقی رہتا بولے تو وہ نکاح کا رشتہ باقی رہتا۔ جنت میں شوہر اور بیوی اللہ رب العزت ساتھ رکھیں گے۔ ماں پتہ نہیں کدھر ہے، باپ پتہ نہیں کدھر ہے، بھائی پتہ نہیں کدھر ہے، اور دوست کا تو ایڈریس ہی نہیں۔ اور ساتھ رہنے والی جنت میں بھی کون ہے؟ بیوی ہے۔ اللہ رب العزت کے نکاح کو ایسی تعظیم عطا فرمائی، اللہ نے نکاح کو ایسا شرف عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ نکاح جنت سے شروع ہوا اور جنت جانے تک بھی باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ میرے عزیزو، نکاح کے دو فرض ہیں، نکاح کے دو فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے ایجاب و قبول، لڑکے والے لڑکی والے آپس میں بھی ہمارا بچہ تمہاری بچی، اچھا ٹھیک ہے، بات کر لے کے اوکے کر لیتے ہیں۔ اور پھر ابھی دولہے کو جو ہے آفر دیں گے، ہمارے قاضی صاحب کیا بولیں گے کہ بھئی اس بچی کو کہ وکیل اور گواہوں کے درمیان میں اور تمہیں
زوجہ بنا کر دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ عبداللہ صاحب بولیں گے الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ یہ ایجاب و قبول ہے، یہ فرض ہے، ایجاب و قبول ہے، یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے نکاح کا گواہ، دو مسلمان گواہ۔ ایجاب و قبول میں دو چیزیں فرض ہیں، ایک ہے ایجاب و قبول اور دوسرا ہے گواہ۔ گواہ کے ساتھ ہو تو نکاح ہے، اور بے گواہی چھپم چھپا ہو گیا تو وہ زنا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا نکاح اور زنا یہ اپوزٹ چیزیں ہیں۔ گواہ کے ساتھ سب کے سامنے یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، اور یہ ان دونوں کا رشتہ ہے، یہ موت تک چلنے والا ہے۔ اگر گواہی کے ساتھ ہے تو نکاح ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اور چھپم چھپی میں ہو تو یہ زنا ہے۔ زنا نہایت ہی بڑا گناہ ہے، اور نکاح جو ہے نہایت ہی اور بڑا ثواب کا کام۔ تو دوسرا فرض ہے نکاح میں دو گواہوں کا، دو مسلمان گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ نکاح میں ایک واجب ہے اور وہ ہے مہر ادا کرنا۔ ابھی ماشاءاللہ کہ ابھی مہر نقد میں دے دیے، ورنہ پرانے رواج میں کچھ بوڑھے لوگ اب بھی ایسے ہوں گے جو بڑے لوگ نکاح کے وقت میں مہر نہیں دیے، مر جانے کے پاس ڈولی کے پاس اور بیوی کو بلا نکاح کو معاف کرنے لگاتے کہ بول ڈولی اٹھنے سے پہلے میں نے اس کا مہر معاف کر دیا، میں نے اس کا مہر معاف کر دیا۔ نہیں، ایسا معاف کرانے سے فقہا فرماتے یہ تو زبردستی معاف کرانا ہوگا، مہر تو اس کا حق ہے۔ اگر آدمی مر بھی جائے اس کے مال میں سے سب سے پہلے اگر مہر دیا ہوا نہیں ہے تو اس کو مہر دینا چاہیے، ایسا واجب کیا اللہ نے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہ فی ازواجہم، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے مہر کے بارے میں کہ تم مہر دو اور نقد مہر دو، یہ اس کا حق ہے۔ تو یہ جو واجب چیزوں میں سے یہ مہر کا ادا کرنا ہے، دو فرض ہو گئے اور ایک واجب ہو گیا، اور 3 سنتیں ہیں۔ اور پہلی سنت ہے خطبہ نکاح۔ پہلی سنت کیا ہے؟ خطبہ نکاح، خطبہ پڑھنا۔ دیکھو میرے عزیزو کہ یاد رکھو اور اپنے دل میں سچی نیت کرو کہ آج کے بعد تمہارے خاندانوں میں، تمہارے بچوں میں جس کے بھی نکاح ہوں گے مسجد میں کرائیں گے انشاءاللہ۔ شادی خانے میں یہ ماحول ملتا کیا جی؟ جتنے لوگاں تمہیں آئیں وضو کر کوئی بے وضو آئیں؟ ارے بھائی شادی خانے میں وضو کر رہتے آپ لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت ادا ہو رہی ہے، اور وہ سنت مسجد میں ہو، کیونکہ نکاح من وجہین عبادت ہے اور من وجہین معاملہ ہے۔ تو مسلمانوں کی عبادتیں اکثر مسجدوں میں ہوا کرتی ہیں، تو پھر نکاح بھی کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے۔ مسجد میں ہونے سے مسجد دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، اور مسجد میں اور ساتھی اور جو اہتمام کے ساتھ وضو کر کے آئے گا، اور مسجد میں جو دعا ہوگی دعا قبول ہوگی، اور خطبے کو اچھے طریقے سے سن سکے۔ یہ سنت اچھے طریقے سے مسجد میں پورا ہو سکے۔ تو نیت کرو گے آپ لوگ بھی انشاءاللہ؟ جو بچے ہیں یہ نیت کرو میرا نکاح مسجد میں ہونا ہے۔ جو بچہ بچی کے ماں باپ ہیں وہ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچہ بچی کا نکاح مسجد میں ہی کرائیں گے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا جی، اور دوسری سنت ہے نکاح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نکاح پڑھاتے تو ان کے پاس کھجوریں ہوا کرتی تھیں، تو کھجوروں کو زیادہ زور سے نہیں سرکا، لوگوں کی طرف کو ایسا اچھالتے تھے، لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے اس کھجور کو کیچ کر کے اور اس وقت میں کھجور کھاتے تھے۔ اب اس وقت میں گڑبڑ زیادہ نہیں ہونا، ہمارے آدمی زیادہ جھپٹ لیتے ہاتھوں میں سے، اگر کسی کے ہاتھ میں 2 آئیں بول لو تو ان دوسرے کو تھوڑی نہ دیں گا، ان تیسرا کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ چیزیں ایکسٹرا ہو جانے کی وجہ سے اب کیا کرتے، کس کو اسے پیکٹ کر کو بانٹ ڈالو بھی، اگر ایسا کرے تو جو ہے مشکل ہو جاتا لوگوں میں، بچوں میں، بول کے ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ورنہ سنت کیا ہے، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف کو ایسا چھنکنا،
اور جس کے ہاتھ کو جو کھجور لگ گئی وہ کھا لے، اور جس کے ہاتھ کو نہیں لگی اور جس کے گود میں 2 پڑ گئے ان کیا کرنا، اور دوسرے والے کو اوپر کر دینا۔ یہ کھجور پھینکنا یہ جو ہے دوسری سنت ہے۔ اور تیسری سنت ولیمہ ہے، تیسری سنت ولیمہ ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو ولیمہ ہوتا ہے نا، اچھا ولیمہ بھی ہوتا ہے اور برا ولیمہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بھی بلایا جائے، برا ولیمہ وہ ہے جو غریبوں کو دھکا دیا جائے اور خالی اپنے رشتہ دار اور صرف مالداروں کو بلا لیا جائے۔ ہمارے بچپنے میں ہم نے دیکھا گھر کے سامنے لگتے تھے وہ ولیمے کے، دعوت کے، اور جو ہے بہت سارے لوگ آ کے مطلب بولے سن بھی نہیں بولے سن بھی، تھوڑا غریب لوگاں بھی اور جو بیچارے فقیر لوگاں بھی آتے تھے، تو آخر میں کیا کرتے تھے، ان کو کرسیاں میں بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اب تو بیچارے مانگنے والے بھی اگر آئے ہمارے ولیمہ کے پاس، ان کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا کہ ماں کے تک وہ پڑتے تھے، آدمی چلا بول کو بھگا تھا کہ ولیمہ ہوتا ہے کہ غور غریبہ کو بھی کھلانا، رشتہ داروں کو بھی کھلانا۔ اور جیسے قربانی کے گوشت میں حق ہے کہ اپنا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اسی طریقے سے ولیمے کے کھانے میں بھی غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ کہ سب سے اچھا ولیمہ وہ ہے اور سنت والا ولیمہ وہ ہے جس میں مالدار اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اور غریبوں کو بھی بلایا جائے اور ان کو بھی کھانا کھلایا جائے۔ تو میرے عزیزو، نکاح کے اندر تو 2 فرض ہیں اور 1 واجب ہے اور 3 سنت ہیں۔ ایجاب و قبول پہلا فرض ہے اور دوسرا فرض 2 گواہ ہے۔ 1 واجب جو ہے مہر ادا کرنا اور مہر نقد ادا کرنا، نقد ادا کرنا، اور 3 سنتیں ہیں۔ 1 ہے خطبہ نکاح اور دوسرا ہے کہ کھجور پھینکنا اور تیسرا ہے جو ہے ولیمہ کرنا، اور ولیمے میں اور غریب اور مالدار رشتہ دار اور سبھی لوگوں کو قریب کر کے بلا لیں۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا جی، اب آخری بات بتاتا ہوں میں۔ نکاح دیر کرنے سے زنا زیادہ ہوتا ہے، نکاح دیر کرنے سے زنا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی پڑھنے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ وقت کے اندر اندر اس کو ادا کر دو۔ اور دوسرا کام اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب ہو۔ اگر کوئی بچہ بچی تیار ہے، اگر کوئی بچہ بچی تیار ہے رشتے کے لیے، فوراً شادی کرو، نکاح میں دیر نہ کرو، نکاح میں دیر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ پہلی چیزیں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ ڈالو، اگر بچی جوان ہو جائے فوراً نکاح کر ڈالو، اور تیسرا جنازہ ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً اسے دفن کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی آئے گا، کوئی دیکھے گا، لمبا وقت تو انتظار نہیں کرنا۔ جب آدمی کی وفات ہو جائے تو فوراً اس بات کی فکر کرنا، جلدی سے جلدی اس کو دفن کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اگر مردہ زیادہ دیر رکھ لیں گے، جتنی زیادہ دیر رہیں گی اور زندہ لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ مردے کو دیکھ لے بیٹھنا، کھا سکتے نہیں، پی سکتے نہیں، اور جو تکلیف والے لوگ ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ جلدی چلے گا تو وہاں کو چلے گا، لوگ بول کر نکال ڈالتی، مصیبت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بچہ بچی جوان ہے تو فوراً کیا کرنا، نکاح کی طرف رجوع کرنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، گھر بنانا، پیسے کمانا، نوکری آنا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا۔ اب ذرا ہمارے آندھرا سے باہر نکل کے دوسرے اسٹیٹوں میں جا کر دیکھو کہ سارے کام شادی کے بعد ہوتے۔ بچہ اسٹوڈنٹ رہتا، 12ویں انٹر پڑھتا رہتا، اس کا نکاح ہو جاتا۔
مدرسے میں 4 روم پڑھتا رہتا اور اس کا نکاح ہو جاتا. عالم کورس میں دیوبند میں، سہارنپور میں، لکھنؤ میں جا کر دیکھو، صوبم کلاس میں نکاح ہو جاتا، انٹر فرسٹ ایئر میں نکاح ہو جاتا. پھر وہ بچہ شادی کے بعد انٹر پورا کرتا، ڈگری پورا کرتا اور پھر کورسز پورا کرتا، پھر نوکری لا لیتا. ہمارے لوگ کیا کرتے، 30 سال ہوئے تو بھی کیا کرتے، بھائی نوکری تو آنا، گھر تو بنا، بنے تک نہ آدھا بوڑھا ہوا. وہ آدھا بوڑھا ہونے کے زمانے میں اور پھر کیا ہوتا کہ پھر وہ زنا کے راستے کھلتے، غلط راستے کھلتے اور گندے راستے کھلتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں جلدی کرو، اس میں سے ایک ہے نکاح میں جلدی کرو. جہاں مسلمان معاشرہ نہیں ہے وہاں کا تو دیر ہوتی ہے. ہمارا آتما کو ماشاءاللہ اسلامی معاشرے کا ہے، 20 سال میں ہر بچے کا نکاح کر دا. سب مسلمان لوگ ہی چاہیں، اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے کے لیے حق ہے کہ 20 سال میں بچے کو نکاح کر دو. وہ اس کا کمانا جمانا یہ ساری چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے. اللہ نکاح کی وجہ سے بھی تھوڑی برکت ہے، بچی کے ساتھ اللہ بھیجتے ہیں. اگر وہ بچی حاملہ ہو جائے تو اللہ حاملہ کی برکت سے کچھ چیزیں دیتے ہیں. اگر اس بچے کو بچہ ہو جائے اللہ اس بچے کی برکت سے بھی بہت ساری چیزیں دیتے ہیں. ہمیں اسے کھنٹی کے اوپر ٹنگا کر رکھے، 20 پر 7 سال ہوئے تو اسے ٹنگا کر رکھے. ابھی کیا شادی کرنا، اب تجھے پالتی پھر تیرے جوڑوں کو پالنا پڑتا. میرے عزیزو، اسلامی معاشرے کے اندر بڑی برکت ہے، اسلامی معاشرے کے اندر بڑی حفاظت ہے، اسلامی معاشرے کے اندر بڑی کامیابی ہے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نکاح جیسی نعمت عطا فرمائی. اور یہ نکاح جو جنت سے شروع ہوا، اور سب سے پہلا نکاح ہمارے دادا دادی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح ہے، جو اللہ رب العزت نے خود جنت میں اور عرش پر منعقد فرمایا. یہ نکاح والا عمل جنت سے چلا ہے اور قیامت تک رہے گا. سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آ کے مسلمانوں کی معاونت کریں گے، اللہ کے راستے کا جہاد بھی کریں گے، اور جو ہے اور دوسرے شیاطین کو ختم بھی کریں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ایک کام اور بھی ہے، وہ شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تزوجوا وتولوا ویولدوا وتدفنوا معیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو بولے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے اوپر آسمانوں میں، نکاح کرے ہوئے نہیں تھے. جب اتریں گے تو نکاح کرنے کے لیے اتریں گے، نکاح بھی ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب وفات ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جو ایک جگہ خالی ہے، دیکھو ایک کمان، عمرہ گئے سنو حج گئے سنو دیکھے رہتے، وہاں پر حضرت کو دفن کریں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایسا معظم عمل ہے نکاح. اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زمین پہ اتاریں گے تو نکاح کی سنت کو پورا کرائیں گے. اس لیے میرے عزیزو، ہم لوگوں کو چاہیے اپنے بچہ بچی کا نکاح جلدی کر دیں، زنا کے راستوں کو بند کر دیں، زنا کے راستوں کو بند کر دیں. بچوں کا نکاح دیر ہونے کی وجہ سے کوئی بچہ کس کے ساتھ بھاگ جا رہا ہے، کوئی بچی کس کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے. اگر اس کا نکاح 2 سال پہلے ہو جاتا تو بھاگنے کے راستے بند ہو جاتے، دیکھنے کے راستے بند ہو جاتے، لو میرج کے برائیاں ختم ہو جاتی. دیر کرنے سے ساری کام. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ نکاح کی سنت کو اور جلدی پورا کرو گے، اللہ تعالی ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی، نکاح خطبہ سن. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. ابراہیم صاحب کے فرزند شیخ ابراہیم صاحب کے فرزند ہیں شیخ عبداللہ دولہے میاں سن لیجیے. پٹھان رسول خان صاحب کی دختر نکبتر پٹھان کریم النساء خانم کا نکاح خود ان کی والد کی وکالت پٹھان رسول خان ابن پٹھان کریم خان صاحب، گواہ اول پٹھان رزاق خان بن پٹھان کریم خان، گواہ دوم شیخ رحمت اللہ صاحب ابن شیخ ستار میاں صاحب. دو گواہ خود والد کی وکالت میں اور میری نیابت میں پٹھان رسول خان صاحب کی دختر نکبتر پٹھان کریم النساء کا نکاح 5000 نقد مہر کے عوض اللہ کے حکم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حاضران مجلس کے روبرو آپ کے حق میں اور آپ کے نکاح میں دے دیا گیا. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکم. سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ دولہے کو مبارکباد بھی دیں. اگر عربی کلمات نہ بھی آئیں تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت اور خیر عطا فرمائے اور نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرمائے. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، اس نکاح میں برکت فرما، زوجین میں محبت عطا فرما، دونوں خاندانوں میں محبت مودت الفت نصیب فرما. اے اللہ لڑکے کے برکت سے لڑکی والوں کے گھر میں، لڑکی کے برکت سے لڑکے والوں کے گھر میں خیر اور برکت کا ذریعہ فرما. اے اللہ جس طرح سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت تھی، اے اللہ اس جوڑے میں اس رشتے میں ایسی محبت مرحمت فرما. اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ اس جوڑے کو دین اور دین کی محنت کا مددگار اور سازگار بننے کی توفیق عطا فرما. اس نکاح کی برکت سے دین اور دین کی محنت کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہونے والی اولاد کو اے اللہ علوم نافعہ سے سرفراز فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے اپنے بچہ بچیوں کی شادی سنت کے مطابق اے اللہ وقت پر کرنے کی نیت کرے ہیں، اللہ حاضرین مجلس کو اپنی نیتوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے پورے معاشرے کو زنا سے بچا کر نکاح کی طرف آنے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اے اللہ نکاح کے فرائض واجبات اور سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. فضول اور فالتو اور بیکار رسومات سے پوری اسلام کو اور اللہ پورے مسلمانوں کو اے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما. اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی ہر ضرورت کو غیب سے تو پورا فرما
اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ پنجہ وقتہ نماز کی تیرے احکامات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس جو دعا دیں گے اے اللہ ان دعاؤں کی برکت سے، اے اللہ جو خطبہ ہوا اے اللہ اس خطبے کے الفاظ، اے اللہ اس جو سنت منعقد ہوئی اے اللہ اس منعقد ہونے والی اس سنت کے طفیل اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، زوجین میں محبت اور الفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔